سفیر قرآن قاری عبدالباسط کی زندگی کا عجیب ترین واقعہ۔ یہ جولائی 1968 عیسوی کی بات ہے۔ ایک بار مصری صدر جمال عبد الناصر سوویت یونین کے سرکاری دورے پر اپنے وزراء کے وفد کے ساتھ گیا۔ اسرائیل سے جنگ کے پیش نظر مصری صدر روس سے مدد مانگنے وہاں پہنچے تھے۔ روس پہنچ کر وہاں کے حکام سے مذاکرات کا دور چل رہا تھا۔ باتوں باتوں میں سوویت یونین کے صدر نے جمال عبد الناصر سے طنزیہ انداز میں پوچھا، جمال، ہمارے لیے کیا لائے ہو؟ سوویت یونین کمیونسٹ ملک تھا، یعنی وہ لوگ خدا کے وجود سے ہی منکر تھے۔ جمال عبد الناصر نے کچھ دیر سوچا اور پھر جواب دیا، جب اگلی بار آؤں گا تو ایک تحفہ لاؤں گا۔ روسی صدر نے مسکراتے ہوئے کہا، میں انتظار کروں گا۔ کچھ عرصے بعد جمال عبد الناصر کو دوبارہ سوویت یونین کے دورے پر جانا پڑا، تو انہوں نے حکم دیا کہ قاری عبدالباسط، جو دنیا کے سب سے مشہور قرآن کے قاری تھے اور ان کی تلاوت پوری دنیا میں بھی سنی جاتی تھی، ان کو بلایا اور ان کو اس وفد میں شامل کیا۔ جب وفد سوویت یونین پہنچا اور پہلے کی طرف جب دونوں صدور آپس میں بیٹھے تو حزب سابق سوویت یونین کے صدر نے پوچھا، جمال عبد الناصر، ہمارے لیے کیا لائے ہو؟ آپ نے کہا تھا کہ اگلی بار آپ کے لیے ایک تحفہ لاؤں گا، ایسا کیا تحفہ ہے جو آپ ہمیں دو گے؟ جمال عبد الناصر نے پورے اعتماد انداز میں جواب دیا کہ آپ کے لیے واقعی ایک تحفہ لایا ہوں۔ سوویت یونین کے صدر نے اشتیاق سے پوچھا، وہ کیا تحفہ ہے؟ جمال عبد الناصر نے قاری عبدالباسط کو بلایا اور سوویت صدر کے سامنے کھڑا کیا اور کہا کہ یہ تحفہ ہے۔ وہ حیران ہوا اور پوچھنے لگا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جمال عبد الناصر نے قاری عبدالباسط کو کہا، ان کو تلاوت قرآن سنائیں۔ اس وقت سوویت یونین کی تمام کابینہ اور بڑے بڑے وزراء اور مصر کا سرکاری وفد ایک بڑے ہال میں بیٹھا تھا۔ قاری عبدالباسط ڈائس کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ قاری صاحب خود فرماتے ہیں کہ میں نے دل ہی دل میں دعا کی کہ خدایا، میں تیرے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے کبھی پریشان نہیں ہوا، لیکن آج میرے سامنے یہ تجھے نہ ماننے والے اور تیرے قرآن کا انکار کرنے والے بیٹھے ہیں، اور جو اپنی طاقت کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں۔ تو میری زبان میں ایسی تاثیر دے دے جو ان کے دلوں میں اتر جائے۔ کہتے ہیں کہ میں نے آنکھیں بند کر کے تلاوت شروع کی۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں نے کیسے پڑھا، کہاں سے پڑھا، ہاں اتنا ضرور معلوم ہے کہ جب میں نے آنکھیں کھولی تو میرے آنسو بہہ رہے تھے۔ جب قاری عبدالباسط نے تلاوت شروع کی تو کچھ دیر بعد جمال عبد الناصر نے چپکے سے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے سوویت صدر کی طرف دیکھا، تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ جب انہوں نے پیچھے نظریں دوڑائیں تو مصر کے وفد کے ساتھ پوری سوویت یونین کابینہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے تھے۔ جب تلاوت ختم ہوئی تو جمال عبد الناصر نے اپنے ہم منصب سے پوچھا کہ قرآن تو ہمارا ہے، ہماری آنکھوں سے آنسو بہے تو سمجھ آتا ہے، لیکن آپ کیوں رو رہے تھے؟ سوویت صدر کہنے لگے، جمال عبد الناصر، سمجھ میں تو کچھ بھی نہیں آیا، لیکن پتہ نہیں کیوں دل پگھل رہا ہے اور بے اختیار آنسو بہے جا رہے ہیں۔